لگے گی آگ تو کئی گھر آئیں گے ضد میں، اس بستی میں میرا تنہا گھر تھوڑی ہے۔ تو دوستو، سوچ کے سمجھ کے دیکھ کے بھال کے پھر قدم کوئی اٹھانے کا، ٹھیک ہے؟ ہاں، ہدایت دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور بتانا ہمارا فرض ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سگے چاچا ابو طالب کو ہدایت نہیں دے سکے۔ ہدایت کا ذمہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن قوم کو کم سے کم دشا نردیش تو دینا چاہیے، پند و نصیحت تو کرنا چاہیے، رائے مشورہ تو دینا چاہیے۔ یہ ہر ایک عالم کا فرض ہے، یہ ہر ایک قوم کے ذمہ دار کا فرض ہے، جو قوم کو ریپریزنٹیو کرتے ہیں، قوم کو نیترت کرتے ہیں، قوم کے قائد کہلاتے ہیں، قوم کے نیتا کہلاتے ہیں، قوم کے پنچ کہلاتے ہیں، قوم کے معزز کہلاتے ہیں۔ ان کا ایک رسپانسبلٹی ہے، اس کی ایک جواب دہی ہے کہ وہ قوم کے مستقبل کے بارے میں سوچیں۔ ہم فلسطین کے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کیا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، کس طریقے کا ظلم ہو رہا ہے۔ خود اپنے بچوں کے فیوچر کے بارے میں نہیں سوچتے۔ ہم ان طاقتوں کا ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں، اس غلط قسم کے عنصر کا ہم ساتھ دے رہے ہیں، ان ایلیمنٹ کا ساتھ دے رہے ہیں جن کا پلاننگ ہے تمہارے بچوں کو زیر و زبر کرنے کا اور تمہیں دوسرے درجے کا شہری بنانے کا اور تمہارے سے ووٹ کا ادھیکار بھی چھیننے کا۔ یہ پلاننگیں چل رہی ہے، یہ ષڈینتر چل رہا ہے، یہ اسکیمیں چل رہی ہے۔ اللہ را سمجھ کے سمجھو، ساری باتوں کو میں ایکسپلینیشن نہیں کر سکتا، میری بھی مجبوری ہے، لیکن اس ڈیموکریسی کے اندر جو ہمیں بولنے کی آزادی ملی ہے، فریڈم ایکسپریشن ملا ہے، اس کے تحت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، شارٹ کٹ بتانا چاہتا ہوں۔ میرے ان الفاظ کو شارٹ کٹ سمجھنا اور اس کا انٹرپریٹیشن آپ خود کریں، ان کی تفصیلات آپ خود معلوم کریں، خود اپنے اوپر غور کریں کہ ہماری قوم کس طریقے کا اقدامات اٹھانے جا رہی ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، عوام تو عوام، لیکن ہمارے جو قوم کے رہبر ہیں، قوم کے جو عالم کہلاتے ہیں، جن کا فریضہ ہے قوم کو متحد بنانے کے لیے، قوم کو ایک پلیٹ فارم محمدی پہ لانے کے لیے، قوم میں انٹیگریشن پیدا کرنے کے لیے، قوم کو صحیح دشا بتانے کے لیے جن کا فریضہ تھا، وہ بھی دوڑتے ہیں کھتیاں اٹھا کے، سراڑا کرتے کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ان کے پاس بھی کوئی لائے عمل نہیں، وہ شخصیت پرستی میں مبتلا ہیں۔ یہ ہمارا رشتہ دار ہے، یہ ہمارا جاتی کا ہے، یہ ہمارا بھائی ہے، ہم اس کی سپورٹ کریں گے۔ اللہ را تم سپورٹ کرو، اچھے آدمی کی سپورٹ کرو، لیکن تم وہ قدم اٹھانے کے لیے جا رہے ہو جو آپ کو بعد میں کتنا پچھتانا پڑے گا اور کس طریقے کے حالات پھر آگے پیدا ہوتے ہیں۔ اب کہتے ہیں وہ تو وہاں جا رہا ہے، وہ تو اس پارٹی میں جا رہا ہے، ارے وہ تو جائے گا، بھینسیں آ رہی ہے، آپ کیوں ٹینشن کرتے ہو؟ آپ کو سوچنے کا تھا پہلے، ٹھیک ہے نا؟ جس وقت تم ووٹ کا ادھیکار استعمال کر رہے تھے، اس وقت آپ کو ڈیپ لرننگ کرنی تھی، سوچنے میں سوچنا تھا کہ ہمارا ووٹ جو قیمتی ہے ہم کہاں پہ ڈال رہے ہیں، کس طریقے سے امت کے اندر پھوٹ ڈال رہے ہیں، قوم کو بکھیر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں کے اوپر کلاڑی مار رہے ہیں، اور اب پچھتانے سے کیا فائدہ جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ تو اللہ را اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، یہ ووٹنگ آتی جاتی رہے گی، ذرا سوچ سمجھ کے اپنے ووٹ کا ادھیکار استعمال کرو۔ سوچنے میں سوچنا، ان پارٹیوں کا ہاتھ مضبوط کرو جو لوک تنتر میں وشواس کرتی ہے، راشٹر کے نرمان میں وشواس کرتی ہے، آپسی لڑاتی نہیں ہے، دھرم کے نام پہ، ذاتی کے نام پہ آپ کے اندر سمپردائکتا اور نفرتوں کا بیج نہیں بوتی ہے، بلکہ وہ آپ کو ایک دیکھنا چاہتی ہے، قوم کا وکاس کرنا چاہتی ہے۔ اس قسم کی پارٹیوں کا آپ ہاتھ مضبوط کریں، اور یہ ہمارا المیہ ہے اس قوم کا، صرف ہمارے علاقے کا نہیں بلکہ پورے بھارت ورش کا، کہ جہاں جہاں یہ کمیونٹی رہتی ہے، ایک تو ان پڑھ، ایک تو اجھل، اور پھر اپنے آپ کو اتنا ہوشیار سمجھتی ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں، خود اپنے ایک چھوٹے سے فائدے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے پوری قوم کو بلی چڑھا دیتی ہے، پوری امت مسلمہ کو بلی چڑھا دیتی ہے۔ ارے یہ بھی دین ہے، قوم کو متحد رکھنا، قوم کے اندر اتفاق پیدا کرنا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہاری مثال بدن کے ایک حصے کے مانند ہے، بدن میں کہیں بھی تکلیف ہوتی ہے نا تو پورا بدن کہاں پھوٹتا ہے؟ تو امت مسلمہ کسی بھی ورلڈ کے کسی بھی کونے کے اندر رہتی ہے، بھارت کے کسی بھی حصے میں رہتی ہے، وہ تمہارا بھائی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ قوم کے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچو گے تو پھر کیا آزاری کرتے ہو، پھر کیوں شکایت کرتے ہو؟ ہمارے اوپر یہ ہو رہا ہے، ہماری قوم کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے بہن بیٹیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمیں حق نہیں مل رہا ہے، ہمیں حقوق نہیں مل رہا ہے۔ پھر تمہیں چلانا نہیں چاہیے، پھر تمہیں اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے۔
کیونکہ تم اپنے پیروں پہ خود کلاڑی مار رہے ہو، یہ برائی تم خود خرید رہے ہو، یہ ان طاقتوں کا تم خود ہاتھ مضبوط کر رہے ہو، پھر کیوں پچھتاتے ہو؟ پھر کیوں چلاتے ہو؟ پھر کیوں انجمن قائم کرتے ہو؟ پھر کیوں یہ واویلا کھڑا کرتے ہو، ہنگامہ کھڑا کرتے ہو؟ تو دوستو سوچنے میں سوچنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، میں زیادہ پولیٹیشین پہ نہیں بولتا، لیکن امت کا مستقبل اس سے جڑا ہوا ہے، اس لیے میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں جو قوم کے ذمہ دار ہیں۔ خطیب ہیں، وہ اپنی خطابت کے ذریعے سے نوجوان ہیں جو ان کا فرینڈشپ کا سرکل بنا رکھا ہے، اس کے اندر سمجھانے کی کوشش کریں، اور قوم کے ذمہ دار ہیں وہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر پرچار کریں، اور جو قوم کو قائد ہیں رہبر ہیں وہ قوم کے لیے دشا نردیش طے کریں۔ ہمارے پاس کوئی لائے عمل نہیں، سراڑا کرنے سے، کھتیاں اٹھانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، ایک لائے عمل تیار کرو، ایک کوئی آپ کا دෘشٹیکون ہونا چاہیے، ایک آپ کے اندر سمجھانے کا مادہ ہونا چاہیے، کوئی آپ کے پاس مینیفیسٹو ہونا چاہیے، کوئی اصول ہونا چاہیے۔ اصول کی لڑائی کو پھر آپ بانٹتے رہو، فردن سب کو اپنی اپنی ذمہ داری دے دو، اور امت کا ہر فرد جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اس سے تمہارا مستقبل جڑا ہوا ہے، اس سے تمہارے مدارس جڑے ہوئے ہیں، اس سے تمہاری مسجدیں جڑی ہوئی ہے، اس سے تمہارے اسلامی مرکز جڑے ہوئے ہیں۔ تم کیا فیصلہ کرنے کے لیے جا رہے ہو، کس طریقے سے اسلامی امت کے ساتھ تم ظلم کا معاملہ کرنے جا رہے ہو، سوچنے میں سوچنا ہے، دیکھنے میں دیکھنا ہے، اور متحد ہو کر، ایک جٹ ہو کر، کوئی بھائی اپنا ناراض ہے تو نرمی کے ذریعے سے، حکمت کے ذریعے سے، میٹھی بات کے ذریعے سے، جس طریقے سے وہ من سکے اس کو منانے کی کوشش کرو، اور اللہ را ایک ہو جاؤ، نہیں تو آپ تنکوں کی طرح بکھر جاؤ گے، تمہاری داستان بھی نہیں رہے گی داستانوں میں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو سوچ سمجھ کے اپنے کو اسٹیپ اٹھانا ہے۔ اور ابھی جو ہمارے سامنے پولیٹیشین کے جو مسئلے مسائل آ رہے ہیں اس کے اندر سوچنے میں سوچنا ہے، دیکھنے میں دیکھنا ہے، غور کرنے میں غور کرنا ہے، نہیں تو 5 سال کے لیے تم پچھتاؤ گے، سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے، اور اس کا کوئی وکلپ نہیں، اس کا کوئی علاج نہیں، اس کا کوئی سمادھان نہیں، سوائے افسوس کے کچھ نہیں، ٹھیک ہے؟ بار بار یہ قوم دھوکہ کھا چکی ہے، اور مومن کی مثال بتائی گئی ہے کہ ایک بل کے اندر، حدیث کے اندر ہے کہ 2 بار دھوکہ نہیں کھاتا، یعنی ایک جگہ پہ 2 بار دھوکہ نہیں کھاتا۔ لیکن یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، کوئی اتفاق نہیں، کوئی اتحاد نہیں، کوئی اس کا رہبر نہیں، یہ سترے بے موار کی طرح ہیں، جدھر چل پڑتے ہیں، ہوا کا رخ دیکھتے ہیں ادھر چل پڑتے ہیں، سیلف انٹرسٹ دیکھتے ہیں، خود کا فائدہ دیکھتے ہیں، وہاں چل پڑتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ قوم کے ساتھ آگے مستقبل میں چل کر کیا ہوگا، ہم جو اسٹیپ اٹھا رہے ہیں اس کا نتیجہ آخر کیا نکلے گا، اس کے بارے میں کوئی سوچتا نہیں ہے۔ تو دل جلتا ہے، تب فلاحی صاحب آ کر تمہیں یہ باتیں کہتا ہے، درد دل کی تمہارے ساتھ بانٹتا ہے، اللہ را سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ۔ میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں آپ کو متحد کر پاؤں، لیکن فردن یہ فکر پیدا ہوگی، یہ جاگرتی ہوگی، یہ موومنٹ ہوگی، یہ بیداری ہوگی ہر فرد کے اندر، تو انشاءاللہ ہمارا فیوچر جو ہے، ہمارا مستقبل جو ہے، ہمارا بھوشیہ جو ہے وہ روشن ہو سکتا ہے، اور ہم اپنے بچوں کا تحفظ کر سکتے ہیں، اپنی عزت کا تحفظ کر سکتے ہیں، اپنے مدارس اور مساجد کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو آپ کو سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا ہے، ٹھیک ہے؟ وصل کی تدبیر تو داغ آپ نے بتا دی، اور آپ کی تقدیر کا فیصلہ دوستو میں نہیں کر سکتا۔